السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور کے امین عام حضرت مولانا سید محمد شاہد الحسنی کی سانحہ وفات پر ایک تاثراتی تحریر۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی۔ یہ تحریر ہے مولانا خالد قاسمی خیر آبادی کی، آپ اس کو ضرور ملاحظہ فرمائیں، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ محاسن اسلام یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اس کے اندر آپ کو بہت ہی قیمتی ویڈیوز دیکھنے کو ملا کرے گی۔ مولانا عبداللہ خالد قاسمی صاحب فرماتے ہیں، اگست 2001 میں ماہنامہ مظاہر العلوم سہارنپور کے مدیر تحریر کی حیثیت سے مظاہر العلوم سہارنپور میں میرا تقرر ہوا اور اسی وقت مولانا سید محمد شاہد الحسنی سے میری ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات سے پہلے 1993 عیسوی میں کسی مناسبت سے حضرت والا خیر آباد تشریف لے گئے تھے اور خیر آباد کی جامع مسجد میں حضرت والا کا خطاب ہوا تھا اور ماہنامہ یادگار شیخ کی ممبر سازی بھی ہوئی تھی۔ اس موقع سے صرف زیارت کا شرف حاصل ہوا تھا۔ مولانا عبداللہ خالد قاسمی صاحب فرماتے ہیں، مظاہر العلوم میں میری ملازمت کے 22 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اس پورے دورانیے میں نے مولانا سید شاہد صاحب کو بیک وقت 3 محاذوں پر اس جفاکشی کے ساتھ مصروف عمل دیکھا جس کی مثال آج کے اس دور میں بہت ہی مشکل ہے۔ نمبر 1، تصنیف و تالیف۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خاص وصف عطا فرمایا تھا، جب بھی سہارنپور ہوتے مسلسل تصنیف و تالیف میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے۔ نتیجتاً آپ کے کہربار قلم سے بہت سی ایسی کتابیں وجود میں آئی جو اپنے موضوع پر انتہائی وقیع اور جامع ہیں۔ خاص طور پر مظاہر العلوم، علماء مظاہر العلوم، خدمات مظاہر العلوم پر ایسا دستاویزی مواد ارباب تحقیق اور دنیا کے سامنے انہوں نے پیش کر دیا۔ مستقبل میں مظاہر العلوم کی تاریخ پر لکھنے اور بولنے والا کوئی بھی فرد اس سے مستغنی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ تاریخ مظاہر اور خدمات مظاہر کے سلسلے میں آپ شاہ کلید کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نمبر 2، اسفار۔ مولانا کی زندگی میں اسفار بہت ہیں۔ ابھی کسی تالیف کا مسودہ تیار کرا رہے ہیں اور ابھی اپنا بیگ اور بریف اٹھایا اور سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ اسفار کبھی کسی مدرسے کے جلسہ دستار بندی کے لیے ہوتا، کبھی کسی علمی موضوع پر کسی کانفرنس میں شرکت اور اپنا مقالہ پیش کرنے کے لیے، کہیں کتب احادیث کے ختم کے تقریب میں، تو کبھی مظاہر العلوم کے انتظام و معاملات کے سلسلے میں۔ دفتر امین عام میں ان چوطرفہ مشغولیات کے ساتھ مدرسے کے داخلی و خارجی معاملات و مسائل پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے۔ طلباء کے مسائل، تعلیمی سرگرمیوں پر نظر، اس کے استحکام کے لیے مسلسل کوشش، مدرسے کے مالیاتی نظام کو باریک بینی سے دیکھنا اور اس کے سلسلے میں صائب اور درست فیصلے کرنا، یہ وہ امتیازی خصوصیات تھی جن کی بنا پر برملا یہ کہا جاتا ہے کہ مظاہر العلوم کی تاریخ میں ایسی جفاکش محنتی اور تدبر کے حامل شخصیت نہیں گزری۔ آپ کی گوناگوں صفات سے متصف زندگی پر مستقل مقالے لکھے جائیں گے۔ بر وقت حضرت مولانا کا ایک سوانحی خاکہ پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش 26 ربیع الاول 1370 ہجری 21 جنوری 1951 جمعہ کے روز نانا محترم حضرت مولانا محمد زکریا شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کے مکان کچا گھر سہارنپور میں ہوئی۔ آغاز تعلیم 19 ذی الحجہ 1375 ہجری 28 جولائی 1956 عیسوی شنبہ کے روز حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری کی خانقاہ میں تعلیم کا آغاز ہوا۔ تکمیل حفظ 28 شعبان 1378 ہجری سے یک سال بعد 26 فروری 1960 جمعہ کے روز مولانا محمد یوسف صاحب کے سامنے مولانا انعام الحسن، مولانا حکیم سید محمد ایوب وغیرہ کی موجودگی میں حفظ کلام پاک کی تکمیل ہوئی۔ مظاہر العلوم میں باضابطہ داخلہ 15 شوال 1385 ہجری 6 فروری 1966 میں درجہ متوسطہ میں باقاعدہ داخلہ ہوا اور اسی سال رمضان میں اپنی خاندانی مسجد حکیمان میں پہلی محراب سنائی۔ مولانا شاہد صاحب کا نکاح 25 شوال 1388 ہجری 15 جنوری 1969 میں حضرت مولانا انعام الحسن کاندھلوی کی صاحبزادی مسمہ صادقہ خاتون سے عقد مسنون ہوا۔ مظاہر العلوم سے فراغت شعبان 1390 ہجری اکتوبر 1970 میں دورہ حدیث سے فراغت ہوئی۔ اس سال دورہ حدیث کے اسباق کی ترتیب یہ تھی: بخاری و مسلم حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری کے پاس، ابو داؤد و نسائی مولانا محمد عاقل صاحب کے پاس، ترمذی مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کے پاس، تحاوی مولانا اسعد اللہ صاحب کے پاس پڑھی۔ نزول آپ کی وجہ سے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب اپنا درس بخاری موقوف فرما چکے تھے۔ شادی کی تکمیل 25 شعبان 1390 ہجری 27 اکتوبر 1970 عیسوی اہلیہ محترمہ رخصت ہو کر آپ کے گھر آئی۔
فنون میں داخلہ فراغت کے بعد شوال 1390 ہجری دسمبر 1970 عیسوی میں فنون میں داخلہ لے کر بیضاوی، تفسیر مدارک، در مختار، ملا حسن، دیوان متنبی وغیرہ پڑھ کر شعبان 1391 ہجری اکتوبر 1971 میں فنون کی تکمیل کی۔ بیعت و فنون سے فراغت کے بعد اسی سال اپنے نانا جان مولانا شیخ محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مظاہر العلوم میں مدرسی، شوال 1392 ہجری میں مظاہر العلوم میں تدریس کے لیے تقرر ہوا اور پہلے سال مرقات اور نفحت الیمن آپ سے متعلق رہیں۔ گویا 1972 سے باقاعدہ تدریس کا تعلق مظاہر العلوم سے قائم ہوا اور تائیدم مختلف اتار چڑھاؤ کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہا۔ چنانچہ امسال بھی ترجمہ قرآن پاک کا سبق آپ سے متعلق رہا، لیکن اعذار اور بیماری کی وجہ سے آپ نے وہ سبق مولانا سید عثمان پیر صاحب کے حوالے کر دیا تھا۔ نصف صدی سے زائد اس طویل عرصے میں مولانا سید محمد شاہد صاحب نے مظاہر العلوم کے لیے وہ عظیم الشان خدمات انجام دی ہیں جو تاریخ مظاہر کا ایک اہم باب ہے، اور مظاہر العلوم کا مؤرخ جلی عنوان سے آپ کی خدمات کو لکھے گا۔ آپ کی وفات مظاہر العلوم سہارنپور کا یہ عظیم الشان مرد مجاہد اپنی زندگی کی تمام تر علمی صلاحیت اور ذہنی توانائی صرف کر کے لائق تحسین خدمات انجام دے کر کل 20 ربیع الاول 1445 ہجری 6 اکتوبر 2023 جمعے کے روز قبیلہ مغرب جوار رحمت میں منتقل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مولانا محمد شاہد صاحب کو اپنی خصوصی رحمتوں سے نہال فرمائے، جنت کی باغ و بہار ان کا مقدر فرمائے۔ آخری بات یہ عرض کرتا ہوں، درجنوں کتابیں آپ کی قلمی یادگار ہیں جس میں بعض کئی جلدوں میں ہیں۔ 1993 ہجری سے جامعہ مظاہر العلوم کے امین عام تھے۔ اس وقت اپنے حالات زندگی حیات مستعار کے نام سے لکھ رہے تھے، جس کی 3 جلدیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ چوتھی اور آخری جلد زیر تصنیف تھی۔ جامعہ مظاہر العلوم اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے باہمی تعلقات پر ایک دستاویزی کتاب 2 علمی آبشار طباعت کے لیے پریس جا چکی ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ایک بہت ہی اہم رپورٹ۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اور اس ویڈیو کو بھی لائک ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کمنٹ میں کوئی ایک پیارا جملہ ضرور تحریر کیجیے گا۔